ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور الحمدللہ آج ہم نے 20واں روزہ اختیار کیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اس طرح عشرہ مغفرت جو ہے وہ بھی ہم سے رخصت ہوا اور جہنم سے آزادی کا عشرہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور معتکفین اپنے طور پر عبادات میں مصروف ہو جائیں گے، اور دیگر جتنے مسلمانان عالم ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ اس آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اللہ سے بخشش طلب کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ کے سوالات کو اس سیگمنٹ کا حصہ بنایا جائے گا، اور آج چونکہ شب جمعہ ہے تو آخر میں ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کیا جائے گا۔ آخر میں قبلہ مفتی صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ تو آئیے آپ کی سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ وبرکاتہ۔ یہ جو تیسرے عشرے کی دعا ہے اس کو مسلسل پڑھتے رہنے سے کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ جی بہتر۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خود روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مرنے والوں کو عذاب قبر نہیں ہوتا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی سوال ہے ایک میرا کہ یہ قرآن پاک اکثر اجتماعی عبادات میں قرآن پاک بخشا جاتا ہے کہ دیا جاتا ہے کہ اکٹھا کر کے بخشا دیا جائے گا، تو کیا وہاں دینے کے بعد خود سے بھی وہ بخش سکتے ہیں؟ اس کے ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آتی؟ اور دوسرا سوال ہے سر میرا کہ سجدہ تلاوت اگر کبھی نہیں بچیاں کرتی قرآن پاک پڑھنے کے بعد تو کیا اس کا کیا طریقہ ہے کہ کوئی وہ قرآن پاک کے ختم میں کوئی ثواب میں تو کمی نہیں آتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو قبر سے لے کے آگے تک کے اس کے کیا مراحل ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ذرا مفتی صاحب جی کرتے ہیں انشاءاللہ، جوابات پر آ جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی ایک دو یہ آفر بھی تھے وہ لے لیتے ہیں کہ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ سحری ہمیں پاکستان میں مل رہی ہے اور US سے جانے کا ارادہ ہے، اگر روزہ رکھ کر جائیں تو دوحہ پہ کنیکٹنگ فلائٹ ہے، اور اس کے بعد ایسا بن رہا ہے کہ مغرب نہیں آ رہی، مغرب آ رہی ہے USA میں جا کر، تو اتنا لمبا بہت ہی طویل روزہ ہو جائے گا، یہ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو سحری گھر پہ ملتی ہے وہ سفر میں روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ روزہ رکھیں، اگر خدا نخواستہ درمیان میں طبیعت خراب ہونے لگے تو روزہ توڑ دیں، تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اور بعد میں اس کی قضا رکھ لیجئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے کمبل اوڑھ کے سو جائیے گا، لمبی نماز کا بس خیال رکھیے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، روزہ پورا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک انہوں نے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ عرب سے اگر یہاں پر آئیں تو حساب یہ بن رہا ہے کہ وہاں پر 30 روزے پورے ہو جائیں گے، یہاں آئیں گے تو اگر یہاں کا روزہ رکھیں تو 31 روزے بن رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روزے 30 ہی ہوتے ہیں، 29 یا 30، 31 نہیں ہوتے، تو آپ اگر یہاں آتے ہیں اور ایک دن روزہ ہے فرض کر لیں تو اس میں بغیر روزے کی نیت کے صبح سے شام تک احترام رمضان میں کہ یہاں تو رمضان میں بغیر کھائے پیے آپ کو گزارنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ روزے کی نیت نہ کریں، 31 ہوتے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح کر لیں۔ اور اب یہ انہوں نے پوچھا تیسرے عشرے کی اگر دعا پڑھتے رہیں تو کیا فضیلت ہے؟ تو دعا کی تو وہ برکت ہے، اگر منقول ہوتی ہے تو سنت کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے، لیکن ایسا کوئی باقاعدہ جب تک حدیث میں فضیلت نہ ذکر کی جائے ہم اپنے پاس سے کوئی فضیلت متعین نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ پڑھیں ضرور، اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں، زیادہ بہتر ہے، اس کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اچھا فقہ حنفی میں جو بدنی عبادت ہے، خالصتاً بدنی عبادت، خالصتاً بدنی اسے کہتے ہیں جس میں مال کا دخل نہیں ہوتا، خرچ کا دخل نہیں ہے، جیسے نماز روزہ، یہ کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتا، لہذا فرض کر لیں اگر آپ کسی عذر کے سبب روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں صحت کا انتظار کریں، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں بعد میں بھی صحت نہیں ہے تو پھر اس کا فدیہ ہے، ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر روزے کے بدلے میں آپ کو صدقہ کرنی ہوگی، رکھوا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رمضان میں انتقال کر جائے تو بالکل عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اس سے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا رمضان میں مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینے میں انتقال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تاکہ مجھے شفاعت سرکار حاصل ہو اور آپ کی دعا مقبول بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ اصرار کرنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس رمضان میں مرنا ہے اور رمضان میں موت عطا فرما، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں تیرا ذلی فیصلہ یہ ہے کہ میں رمضان میں ہی مروں تو مجھے عافیت کے ساتھ رمضان میں وفات عطا فرما۔ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے۔
جی میں امریکہ سے کال کر رہی ہوں اور میرا تعلق انڈیا سے ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں یہاں سے 28 تاریخ کو جا رہی ہوں تو میں وہاں 30 کو پہنچوں گی تو میرا ایک دن تو چلا جائے گا, تو کیا وہ روزہ مجھے بعد میں رکھنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بینڈیج لگی ہو میرے ہاتھ میں تو وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. سوال ہے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا دوسرا سوال بھی ہے. جی جی بتائیے. جی دوسرا سوال ہے کہ جو جیسے کہ سورہ الگ کے بالکل اینڈ والی جو آیت ہے اس میں سجدہ تلاوت آ جاتی ہے, تو پھر سجدے میں جا کے ایک ساتھ 3 سجدے کرنے پڑیں گے یا جو ہے نا کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار بتا دیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا میں نے سوال کیا تھا اس کا بھی جواب دے دیں. جی ضرور کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی سر. اچھا, ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ بعض اوقات اجتماعی طور پہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں جی اور وہ ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے, تو کیا انفرادی طور پہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن انفرادی طور پہ اتنا ہی جتنا آپ نے سپارے پڑھے ہیں وہ آپ بالکل ایصال کر سکتے ہیں. اگر بچیوں نے قرآن پاک پڑھا اور اس کو کسی کو بخشا نہیں ہے تو اس کا ثواب آپ جب چاہے ایصال کر سکتے ہیں, بعد میں دعا کر لیں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. ایمان پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور رمضان میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ موت میں بھی آسانی رہے گی, عذابات قبر اٹھائے جائیں گے اور اس کو میدان محشر میں حساب کتاب میں بھی آسانی دی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ اگر کوئی رمضان میں انتقال کر جائے. بہن فرماتی ہیں اگر میں کسی دوسرے ملک میں جاتی ہوں اور وہاں 28 روزے ہوں گے, اگلے دن عید کا ہو تو کیا ہوگا؟ تو دیکھیں روزے 29 یا 30 ہی ہو سکتے ہیں, تو آپ بہتر یہ ہے کہ بعد میں آپ 2 روزے قضا کے کر لیں تاکہ 30 روزوں تک ہو جائیں. اچھا, تو 2 روزے قضا کے کریں گے. اور مہندی لگی ہو تو اس میں وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی کوئی تہ نہیں ہوتی کہ پانی کو کھال تک پہنچنے تو روکے, فقط رنگ ہے اور وہ نہیں روکتا. اور سجدہ فرض کر لیں کہ آپ نے اگر اختتام کر دیا ہے تلاوت کا اور سجدہ تلاوت آ گیا, تو اگر آپ رکوع میں سجدے کی نیت کر لیں تب بھی ہو جائے گا, یا سجدے میں جا کر سجدے کی نیت کر لیں, یعنی 2 ہی نماز کے سجدے کریں اور اس میں سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لیں, وہ دونوں ادا ہو جائیں گے, کیونکہ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے. علیحدہ کریں. اگر اگر ایسا ہوتا نا کہ سجدے کافی آگے ہوتے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ فوراً سجدہ کر کے, جیسے حافظ حضرات ہوتے ہیں سجدہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اور اگر اسی پر آپ نے قرات کا اینڈ کیا ہے تو پھر رکوع میں نیت کر لیں یا سجدے میں کر لیں, اسی میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جناب بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بیعت آپ نہیں ہوتے, لیکن کوئی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو کیا یہ بیعت ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ایسے بیٹھ سکتے ہیں پیر صاحب کے پاس؟ ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا, آپ کی کال ضرور شامل کریں گے اگر آپ دوبارہ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ. سب ایک سوال اور بھی تھا, وہ ہمارے نعت خواں عزیر عزیزی کے ہاتھ میں چوٹ ہے, انہوں نے سوال کیا کہ ایسی صورت میں اگر وضو کرنا ہو تو کیا اس کے لیے طریقے؟ مطلب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پٹی بندی ہے کہ پٹی اتار کے پانی بہانے سے کوئی ضرر تو نہیں پہنچے گا, اگر نہیں ہے تو پانی پہنچانا لازم ہوگا. اچھا, لیکن اگر پانی پہنچانے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے یا آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ ہے کہ بگڑ جاتی ہے چیز, تو پھر اس پہ کوئی تھیلی چڑھا لیں اور باقی اعضاء دھو لیں اور اتنے حصے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر کے مسح کر لیں, پھر وہ ہو جائے گا وضو. ٹھیک ہے. اور جو بھائی نے فرمایا کہ بالکل بیعت کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا, آپ اگر کسی کو واچ کرنا چاہتے ہیں, کچھ عرصے ان کے صحبت میں رہ کے دیکھنا چاہتے ہیں, مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ صحبت اختیار کریں, فوراً بیعت نہ ہو, بعد میں ہونا چاہیں تو ہو جائیں. اس کو طالب کا بھی نام دیا کہ طالب ہونا چاہتے ہیں, کچھ اس طرح کا؟ وہ تو وہ صورت ہوتی ہے کہ جب آپ پہلے کسی پیر صاحب سے بیعت کر چکے ہیں, مرید ہیں, اور دوسرے کسی پیر صاحب سے آپ طالب فیض ہونا چاہتے ہیں, اس کو طالب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے بیعت کی ہی نہیں ہے تو کوئی واجب نہیں ہوتا بیعت کرنا کہ پیر صاحب کی صحبت میں رہ کے بیعت کرنی ہوگی. آپ اکتساب فیض کریں, کبھی ذہن بنتا ہے تو پھر بیعت ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کارپیٹ پہ بچے پیشاب کر لیتے ہیں تو اس کو ہم پاک جیسے کر لیتے ہیں, 3 دفعہ کپڑا گیلا کر کے صاف کر دیتے, تو اس طرح پاک ہو جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ٹھیک جی کیجیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آواز ذرا ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت میں شکریہ. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں
کہ مجھے جب بھی میں کوئی ذکر و اذکار کرتی ہوں تو مجھے وساوس بہت شدید آتے ہیں. تو مجھے اکثر اوقات یہ ڈر لگتا ہے کبھی میرا ایمان زائل نہ ہو جائے. اس کے لیے میں کیا ایسا کروں جو یہ میرا ڈر ختم ہو جائے اور میرا ایمان بھی محفوظ رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن ہے کہ عورتوں کے بال کٹوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا. اور دوسرا سوال؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ عورتوں کے روزے میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں عورتیں، مطلب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا، ہم کنٹرول روم والوں سے کہیں گے تھوڑی ہمیں ہیلپ کریں. آپ کی آواز آپ کا سوال ہمیں دہرا دیں. جب تک ہم مفتی صاحب کا جو سوالات آ گئے ہیں ان کو لے لیتے ہیں ان کے جوابات. جی مفتی صاحب. جی، ایک تو نے کہا کہ کارپیٹ پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں تو ہم 3 دفعہ گیلا کپڑا پھیر دیتے ہیں، پاک ہوگا کہ نہیں؟ اس طرح پاک نہیں ہوگا. پاک کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اتنا پانی بہائیں کہ نجاست اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، یعنی پانی نجاست کو بہا کر لے جائے، تب پاک ہوگا. اور گیلا کپڑا پھیرنے سے ایسا نہیں ہوتا. تو آپ یہ کریں کہ اب کارپیٹ بار بار تو اٹھا نہیں سکتے، آپ کو ایسا ڈیٹول وغیرہ کا کپڑا مار کے اسمیل دور کر دیں اس کی، اور کوشش کریں کہ اب گیلا پیر براہ راست اس پہ نہ پڑے. پاک کرنا صرف اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ نے اس کپڑے وغیرہ سے نماز ادا کرنی ہو، ورنہ ہر چیز کو پاک کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر باہر کتا پیشاب کر گیا دیوار کے اوپر، پاک کرنا واجب ہو تو دیوار دھوئیں، وہ واجب نہیں ہے. تو اس طرح کارپیٹ پاک کرنا واجب نہیں ہے، لیکن گیلا پیر نہ پڑے اور اس پہ ڈائریکٹ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. اگر نماز پڑھنا چاہیں تو مصلی بچھا کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، لیکن اس طریقے سے پاک نہیں ہوگا جیسے بہن بتا رہی ہے. اور وساوس اگر بہت زیادہ آئیں تو دیکھیں اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وسوسہ آتا ہی وہاں ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، ورنہ پہ کیوں وسوسہ آئے گا؟ تو بالکل خوف محسوس نہ کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر عقائد سے متعلق وسوسے آ رہے ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ عقائد دلائل کے ساتھ سیکھنے چاہیے، تاکہ کوئی غلط چیز ذہن کے اندر نہ بیٹھ جائے. تو پھر اگر وہ غلط اس نے نظریہ بٹھا دیا، اس سے کفر کی طرف آدمی جا سکتا ہے. وہ سیکھ لیں. اور عورت بال کٹوانا، عورت کا ایک تو یوں تو منع ہے کہ وہ کندھے سے اونچے کروا لے گی تو مردوں سے مشابہت ہوگی، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو اتنا اونچا تو نہیں کر سکتے. باقی جو بہنیں کٹنگ وغیرہ کرواتی ہیں فیشن والی، وہ اگر شوہر کے لیے کریں تب بھی صحیح، اپنے لیے کریں تب بھی ٹھیک، لیکن نہ محرم کو نہ دکھائیں تو کٹوا سکتی ہیں. عورتوں کو بال کٹوانا منع نہیں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے سوال. جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ نا میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلے یہ سوال ہے کہ جب ہم قصر نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے یا پھر صرف یہ نا فرض پڑھیں گے؟ اچھا. دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نا گھر میں صرف میں روزے رکھتی ہوں اور نہ باقی میں سب کو کہتی ہوں کہ نماز پڑھیں روزے رکھیں، اور نہ وہ مجھ سے کہتے ہیں ہمیں یہ دو، یہ اٹھا دو، پانی دو، یہ کاٹ دو، وہ کاٹ دو. مجھے غصہ آتا ہے. کیا میں یہ میرا غصہ کرنا جائز ہے؟ کیا میں انہیں کہوں نماز سے یا پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دوں؟ یہ تو مفتی صاحب کا ہی کمال ہے جو آپ کی آواز سنتے ہیں، سوالات سنتے ہیں، ورنہ تو جی. اچھا ایک اور کالر ہے. میں بھی بے کمال ہو جاتا ہوں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا. اچھا ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. سوال بتائیے گا. ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بہت اچھی آ رہی ہے آپ کی آواز. اب بس آپ سوال کر دیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہم، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر سیدوں کو اگر صرف 30,000 روپے تنخواہ ہو اور جو سودا ہے وہ زکوٰۃ پہ آیا ہوا ہو، تو کیا دوسرے بیاہ یا بیوی میں سے کوئی ایک نان سید ہو تو ہم ان کو کیا مالک بنا کر سودا دے سکتے ہیں اور وہ گھر میں استعمال ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی غریب لڑکی یا لڑکے کی شادی ہو اور کسی مخیر افراد سے اپیل کی جائے کہ آپ برائے مہربانی ہیلپ کر دیں کہ ان کی شادی اچھے سے ہو جائے، تو وہ یہ جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں کھجوروں پہ شادی کر دیں، کیا ضرورت ہے، صرف 30,000 روپے تنخواہ ہو لڑکے کی. تو کیا اس طرح کرنا شرعی طور پہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں تو ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر جوابات کی جانب آ جاتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی یہ قصر نماز جب پڑھتے ہیں تو یہ تو فرائض کے اندر ایک قصر ہوتی ہے. سنن اور نوافل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ہے تو سنت موقدہ کم از کم پڑھ لیں. اچھا. سنت غیر موقدہ نوافل چھوڑ دیں دوران سفر، لیکن سنت موقدہ کا اگر وقت ہے تو اس کو ادا کریں. اور فرائض میں جہاں 4 فرض ہوں گے وہاں 2 پڑھنے ہوں گے، باقی جہاں 2 ہیں جیسے فجر کے یا مغرب کے 3 ہیں اس میں کوئی قصر نہیں ہوگا. اور عشاء میں جو وتر واجب ہے وہ ضروری ہے. ہاں وتر واجب وہ تو ہے نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ سید کو گھرانے میں وہ سید ہیں ان کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی ان میں ایک نان سید ہو تو اس کو دے دیں. اچھا. تو جہاں اگر غیر سید ہے
جیسے مثلا بیوی غیر سید ہوتی ہے، شوہر سید ہے اور پورے بچے سب سید ہیں، تو ان کو دے دیں زکوٰۃ، اب وہ گھر میں استعمال کریں تو باقی بھی کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہانڈی میں جو گوشت ہے ہمیں بھی آپ دیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدقے کا ہے، فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس کا مطلب جب سید نان سید کو زکوٰۃ دے دیں گے تو اب وہ زکوٰۃ نہیں رہی، اب وہ سید حضرات کو بھی کھلا سکتے ہیں، تو کسی کو ایسے دے دیں۔ اور مخیر حضرات کا یہ کہنا کہ غریب ہے تو شادی کیوں کر رہا ہے، یہ تو غلط چیز ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص بیوی کو نان نفقہ دینے پر قادر نہ ہو تو وہ اس وقت تک نکاح نہ کرے، کیونکہ دوسرے کی بچی کی بھی آزمائش آئے گی۔ اگر دے سکتا ہے نان نفقہ لیکن شادی کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو مخیر حضرات کو چاہیے تعاون کریں، نہیں کریں گے تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا بیچارہ، تقاضۂ نفسانی کے باعث۔ پھر یہ کہنا کہ غریب کو شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو پھر غلط چیز ہوگی۔ ٹھیک، کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے جناب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ڈیلر کا کام ہوتا ہے، اگر اس میں مالک کے ساتھ ایک ریٹ طے ہو جائے کہ یہ پلاٹ آپ نے 10 لاکھ کا لینا ہے اور وہ ہم جو 12 لاکھ کا بیچتے ہیں اور جو 2 لاکھ ہم اوپر رکھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب ان کے حالات خراب ہیں، لیکن کچھ لوگ کمانے والے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود گزارا نہیں ہوتا، تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی کیا فرمائیے؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں نا اور وہ اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ریٹ یا جو اس کا معاوضہ ہے وہ فکس کرنا ضروری ہے۔ آپ یہ میرا مکان بکوا دیں، میں آپ کو 4000 دوں گا، 5000 دوں گا، لیکن یہ اکثر ہمارے یہاں چل نہیں رہا۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ مکان بکوایا اس کا 2% میں آپ مجھے بطور کمیشن دے دیں۔ ایک یہ صورت ہے جو یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے، پلاٹ آگے کتنے کا بیچ دو، وہ تمہارا۔ شرعی لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں اجرت کا تعین ہی نہیں ہے، وہ کتنے کا زیادہ کا بیچے گا کتنے کا نہیں، تو یہ تیسری صورت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ دوسری صورت پر آ جائیں کہ آپ اس کو بکوائیں، مجھے بتائیں کتنے میں بک رہا ہے، میں یس کروں گا، اس کل قیمت کا 2% یا 2.5% یا 3% جتنا بھی ہے وہ میں بطور کمیشن آپ کو دے دوں گا۔ اس صورت کے اوپر لے کر آئیں، یہ بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی اس ہمارے سوالات کا سیشن آخری سوال کی جانب آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو میرج بیورو کا کام کرتے ہیں، پیسے لے کے جو رشتے کرواتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی عام کوئی بندہ کسی کے رشتہ کروانے میں ہیلپ کرے اور وہ خوشی سے پیسے وغیرہ دے دے تو یہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مسلم یہ کہ وہ بھائی نے پوچھا تھا کہ کسی کے حالات خراب ہیں، کمانے والے ہیں لیکن بہت ہی غربت ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بس یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس 84-85 ہزار روپے کا سونا یا چاندی یا اتنا کیش نہ ہو، جس گھر کے جس فرد کے پاس آپ کو یقین ہے بالغ ہے اور اتنی مالیت کا نہیں، اس کو دے دیں زکوٰۃ، باقی پھر وہ گھر میں استعمال کر لے۔ رشتے کرانے کا پیسے لینا شرعاً جائز ہے۔ اچھا، اگر آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، ملواتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، میٹنگ ارینج کرتے ہیں اپنے اس میں آفس میں، تو بالکل اس کا لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے فی سبیل اللہ ویسی کیا ہے، کوئی اپنی خوشی سے دے دے تو اس کو لینے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کریں مفتی صاحب۔ اب انشاءاللہ ہدیہ درود و سلام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے اور یہ ہماری روایت ہے کہ الحمدللہ ہم ہر جمعۃ المبارک کی صبح جب سحری کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں ہمارے ثناء تشریف لا رہے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا
रसूल सलाम अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। रसूल अल्लाह मेरे आका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, आका मरहबा तशरीफ लाए, मुजतबा तशरीफ लाए, मुजतबा तशरीफ लाए, पेशवा तशरीफ लाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम वास्ता आले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, या रहमर राहिमीन। जहाँ जहाँ दुनिया में हमारे साथ बहन भाइयों ने दुरूद व सलाम पढ़ा, अल्लाह ताला ये दरूद व सलाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। तमाम जो इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठा के खड़े हैं, अल्लाह ताला इन सब पर अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। ए मालिक मौला, हम दुआ करते हैं रऊफ़ भाई की वालिदा आयशा बाई आयशा बाई रहमतुल्लाह अलैहा, और इसके अलावा जितने हमारे इस वक्त दुआ में शरीक भाई बहन, इनके जितने मुसलमान रिश्तेदार दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अल्लाह ताला इन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, इनके दराजात को बुलंद फरमा। आमीन। अगर बता क़ज़ाए बशरियत कोई ख़ता सरज़द हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने करम से मुआफ़ फरमा दे। इनके नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। इन नेक अमाल का सवाब इनके अमल नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमा। इनकी क़बूर को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। इनकी क़ब्रों को ताहद निगाह वसी फरमा दे। क़ब्र के अज़ाब, वहशत, तंगी, कीड़े मकोड़ों से महफूज फरमाना। अल्लाह ताला इन्हें भी हमें भी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार खुशबूदार आफ़ियत के साथ नसीब फरमाना। अल्लाह ताला मैदान माशर में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व शफ़ाअत से मुशर्रफ फरमाना। अर्श का साया अता फरमाना। सीधे हाथ में आमाल नामा अता फरमाना। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों से हौज़े कौसर के छलकते हुए जाम पीने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। ए मालिक मौला, हम सबको बिला
حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان